a solution for humanity. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رانا محمد شفیق خان پسروری حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہی معزز شخصیات۔ میری دائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے جناب مولانا سید طیب الرحمن زیدی، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت مولانا ارشاد الحق عصری۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں جو موضوع زیر بحث ہے وہی ہے کہ قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید کے فوائد میں شفا ایک بڑا فائدہ ہے جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے یکساں طور پر شفائے کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک ساری بیماریوں کی شفا ہے، ظاہری، باطنی، طبی، غیر طبی، تمام بیماریوں کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا کہ یہ شفا ہے، وہاں خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور دل کی بیماریوں کے حوالے سے تکبر کی بات چل رہی تھی، تو چلتے چلتے بات علم پر تکبر تک جا پہنچی۔ چنانچہ ہمارے پچھلے چند پروگرام تکبر کی بیماری، اس کی وضاحت اور اس کے علاج کے حوالے سے رہے ہیں، اور ہمارے معزز مہمانوں نے اپنے اپنے انداز میں موضوع کی مناسبت سے خوب روشنی فرمائی۔ آج بھی اسی سے متعلق بحث ہے کہ بحث یہ ہے کہ علم جو ہے، علم کے تکبر کی بجائے علم پر عمل کیا جائے۔ جو آدمی پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، جو جانتا ہے، جس چیز کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے۔ بغیر عمل کے علم کی کیا حیثیت ہے، یہ ہم جانیں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ بر صاحب، ایک شخص کسی چیز کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، مثلا ایک طبیب ہے، اس نے طب کا علم پڑھا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے، خوراک کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، یا جاگنے اور سونے کے حوالے سے وہ طب کے اصولوں کو، حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتا۔ یا ایک شخص ہے، اس نے درزی کا علم سیکھا ہے، لیکن کپڑے وہ اس کے علاوہ سیتا اور سلاتا ہے۔ یا جو بھی علم، دین کا علم سیکھا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق اس کی بود و باش نہیں، رہن سہن نہیں، افعال و کردار نہیں، گفتار نہیں، عبادات نہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیں علم اور عمل کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو علم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ علم محض معلومات کا نام نہیں ہے کہ انسان معلومات لے لے، اسے سنبھال لے، نہ عمل کرے، نہ کسی کو بتائے، بلکہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے پاس معلومات ہیں، علم ہے، کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی وہ معلومات مہیا کرے۔ اور دوسروں کو جب معلومات دینی ہے، انہیں علم دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم خود بھی بعمل ہو۔ اس لیے کہ اگر عالم کی زندگی، اپنا کردار اور رویہ علم کے مطابق نہیں ہوگا تو لوگ اس سے علم لیں گے نہیں، اور نہ وہ علم دے سکے گا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ خود جو ہمیں علم سکھا رہا ہے، ہمیں علم دے رہا ہے، ہمیں معلومات دے رہا ہے، اس کی اپنی زندگی
اس علم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا اور لوگ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ کسی انسان کو علم ہے کہ یہ راستہ فلاں شہر میں جاتا ہے، ڈرائیور کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی کیسے چلانی ہے، جو کسی روڈ پہ چلتا ہے اسے معلوم ہے، علم ہے کہ یہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، چلنے کی اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اگر یہ سب لوگ اپنی اپنے علم کے مطابق کام کریں گے تو خود بھی آسانی میں رہیں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی۔ لیکن جب ڈرائیور جو ہے اپنی گاڑی اس علم کے مطابق نہیں چلائے گا جو اس نے علم سیکھا ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو گاڑی خراب ہو جائے گی، حادثے ہوں گے، خود پریشان ہوگا، مصیبت میں پڑے گا اور دوسرے مصیبت پڑیں گے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، اس کے پاس علم ہے لیکن اس کی زندگی علم کے مطابق نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، لیکن علم کے مطابق وہ راستے پہ چلتا نہیں ہے، منزل کوئی اور ہے، راستے کا انتخاب کوئی اور کر لیتا ہے، ایسا شخص کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، منزل سے دور ہو جائے گا، جتنا بھی غلط راستے پہ چلے گا منزل سے دور ہوگا۔ اس لیے علم کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک عالم کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جو علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، علم وحی، دین کا علم، وہ علم ہے اسی بات کا نام کہ ہم نے یہ دنیا کیسے گزارنی ہے، اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، ہمارا طرز عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہماری تجارت، ہماری معاملات، ہماری سیاست، ہمارا اقتصاد، یہ کس انداز میں چلے۔ ہمیں اللہ نے یہ تعلیمات دی ہیں، یہ معلومات دی ہیں، یہ علم دیا ہے، اور اس علم ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم کو میں نے علم دیا تھا، بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزری ہے، علم کے مطابق یا علم کی مخالفت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے، ہر ابن آدم سے سوالات ہوں گے، جب تک وہ سوالات کا جواب نہیں دیتا اسے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، مال کہاں سے لیا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، کہاں خرچ کیا، یہ بتاؤ۔ تمہیں عمر دی تھی، زندگی تھی، زندگی کہاں خرچ کی ہے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں۔ تمہیں علم دیا تھا، زندگی کیسے گزارنی ہے، بتاؤ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو جب وہاں ان سوالوں کے جوابات صحیح ہوں گے، بتائے گا کہ ہاں میں نے علم لیا تھا، وہی کا علم جانا تھا، زندگی گزاری اس کے مطابق، تو اسے آگے جانے دیا جائے گا، ورنہ اس کا وہاں راستہ رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اس نے اللہ نے پوچھنا ہے، قیامت کے دن بھی جواب دہی ہونی ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا کہ جو اللہ نے ہمیں علم دیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، ہم نے کیا اس علم کا عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس علم کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی کامیاب ہوگی، ہمیں اپنی منزل مل جائیں گی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس علم کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا بھی ناکام ہوگی اور علم ہم پھیلا نہیں سکیں گے۔ پر صاحب اس آپ کی گفتگو سے ایک سوال جو ہے میرے ذہن میں آیا ہے، میں اگر اجازت دے جی فرمائیں۔ آدمی علم حاصل کرتا ہے دو طرح سے کرتا ہے، ایک تو کرتا ہے شوق سے، ایک کرتا ہے مجبوری سے۔ مجبوری کیا ہے؟ وہ ہے دنیاوی علوم، یہ علم حاصل کروں گا تو مجھے جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، محنت مزدوری کروں گا، پیسے زیادہ ملیں گے، اچھی ملازمت ملے گی۔ ایک ہے علم کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ علم جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہے، اس کا ذوق، اس کا شوق اس کی طرف راغب کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو عمل آدمی تبھی کرے گا جب اسے علی وجہ البصیرت یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرے فائدے کا علم ہے، اور اس علم کی بنیادی باتوں پر، مثلا دین کا علم ہے، جی تو جب یہ سمجھے گا کہ یہ واقعتاً دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیز ہے، یقین کے ساتھ علم حاصل کرے گا تو عبادت کی طرف راغب ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ خود کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے، اسے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ دنیا میں کیوں آیا، اس نے آخر کے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی نقصان دہ، یہ نہیں جانتا۔ اور کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ ہم لوگ دوسروں سے پوچھیں گے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، میں کیسے رہوں، کیسے زندگی گزاروں، تو جو بتائے گا اس کا اپنا مفاد ہوگا۔ حکمران ہمیں کہتے ہیں ایسے کرو، ان کے مفادات ہوتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کا مفاد عزیز نہیں، اسے مفاد عزیز ہے اپنی مخلوق کا۔ اس نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہدایت دی ہیں، جو ضابطہ حیات دی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی تعلیمات میں بالکل خیر خواہی ہے اس مخلوق کی۔ دنیا میں قانون بنتے ہیں، ضابطے بنتے ہیں، آئین بنتے ہیں، دستور بنتے ہیں۔ جو دستور بناتا ہے، آئین بناتا ہے، پہلے اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے کہ میرا مفاد کیا ہے، مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ رب نے جو ہمیں ضابطہ حیات دی ہے اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ فائدے کا محتاج ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ حاجت مند ہے۔ فائدہ ہمارا ہے، ضروریات ہماری ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ رب نے جو ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اور رب کائنات نے جب ہمیں یہ ضابطہ حیات دی ہے، دین دیا ہے، ایک نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اور رسول نے اپنی زندگی کے ساتھ اس دین پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں نے اس دین کو اختیار کیا ہے جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو دین تمہیں اللہ نے دیا ہے، دیکھو ہماری زندگی کیسی ہے، کامیاب ہے ناکام۔ اور نبی نے بھی اور نبی کے صحابہ نے، پوری جماعت نے زندگی گزاری ہے اور ایک ثبوت دے دیا ہے پوری کائنات کو، دیکھو جو شخص بھی اور جو قوم بھی، جو جماعت بھی اس دین کے مطابق زندگی گزارے گی وہ کامیاب ہو جائے گی۔ جی جی، یہ ناظرین کرام، بات ابھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی۔ جی بھائی صاحب، آپ بڑے خوب انداز میں، بہترین اسلوب میں بتا رہے تھے کہ واقعتاً آدمی کو یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ خصوصاً دینی علم جو ہے وہ دنیا و آخرت کے لیے بہرحال فائدہ مند ہے۔ تو یقین کیا ہے، کس چیز کو یقین کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کوئی چیز بھی اختیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، نقصان دہ۔ اگر وہ چیز میں فائدہ محسوس کرتا ہے تو اس کو اختیار کرتا ہے، لیتا ہے، خریدتا ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، اسے خریدتا بھی نہیں ہے، لیتا بھی نہیں، چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ جو ضابطہ حیات ہے، یہ اگر موازنہ بھی کر لے انسان کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، یہ جتنے بھی قوانین ہیں انسانوں کے لیے، اس میں سے کون سا ضابطہ، کون سا دین سب سے بہتر ہے، تو دیکھے گا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، جس دین کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی پہ نافذ کر کے دکھا دیا، اور ان جیسی زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ تاریخ نے یہ بات محفوظ کر لی ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہتر انسان کون ہے، جس کی زندگی بہترین ہے، جس کی زندگی میں خیر خواہی تھی لوگوں کے لیے، کوئی وہ خود غرض نہیں تھا، مفاد پرست نہیں تھا۔ اس نے زندگی گزاری تو لوگوں کے فائدے کے لیے، جو کام کیا انسانیت کے لیے کیا، اور ان کی زندگی کامیاب۔ پھر اس نے جو جماعت تیار کی ہے، صحابہ کرام کی جماعت، وہ جماعت بہترین جماعت تھی۔ تو جس قانون کے ساتھ، جس دین کے ساتھ یہ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے، اس سے اچھا دین نہ نظر کہیں آتا ہے، نہ ایسی کوئی جماعت نظر آتی ہے۔ یہ یقین کرے گا یہ حقائق کو دیکھ کر، اور حقیقت کو مانے گا کہ واقعتاً جس دین کے ذریعے صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے، اس سے بہتر دین کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی بہترین بات کی ہے۔ یقین کے حوالے سے اگر استاد مکرم اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے یقین ہے کیا۔ ناظرین کرام، یقین کا لفظ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ فلاں بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، فلاں معاملہ یقین اس طرح کہتا ہے، لیکن یقین ہے کیا، یقین کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نے دوران طالب علمی ایک اپنے استاد سے یہ بات سمجھی کہ یقین اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں ذرا سی بھی شک شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ انہوں نے مثال پیش کی، کہنے لگے کہ یوں سمجھیں کہ آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں، مثلا آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، یا ایک گلی سے دوسرے کسی مقام تک پہنچنا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، یکدم آپ کے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں۔ اب آپ اس ہچکچاہٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں دائیں طرف جاؤں تو اپنی منزل پہ پہنچوں گا، یا بائیں طرف جاؤں کہ اپنی منزل پہ پہنچوں گا۔ ذہن دونوں طرف بٹ جاتا ہے۔ اگر ایک طرف ذہن ہو 25%، 25%، اور دوسری طرف ہو 75%، 75%، تو جس طرف 25% ذہن ہے اس کو شک کہا جائے گا،
اور جدھر 75% ہے 75%، اس کیفیت کو ظن غالب یا غالب گمان کہا جائے گا۔ اور اگر یہ ایسا ہو کہ دو راستے ہیں، 50% ایک طرف ہے، 50% ایک طرف، 50% دائیں طرف، 50% بائیں طرف، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تذبذب یا تردد۔ تذبذب یا تردد، شک 25%، 50%، 50% تردد تذبذب، اور جدھر 75% ہے وہ غالب گمان ظن غالب۔ اور اگر آدمی جا رہا ہے، سامنے دو راستے نہیں بلکہ 100 راستے بھی آ جائیں، اور اسے پتا ہو کہ ان 100 میں سے 99 راستے میرے راستے نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھی میں چلوں اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، تو اس کیفیت کو جہاں 100% وہ جانتا ہے کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں، تھوڑا سا بھی شبہ نہیں، اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے، یقین کے ساتھ پڑھا ہوا علم بھی عمل کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی یقین کے ساتھ جو بات آپ نے کی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کالج کے اندر دوران تعلیم ایک مرزئی پروفیسر تھے جو گاہے بگاہے جو دعوت ہے ان کی، وہ دعوت مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ تو حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیونکہ وہ استاد تھے اور یہ شاگرد تھے، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ سوچے تو صحیح اس بات پر کہ ہمارا بھی یہ نبی ہے۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور کہا مجھے یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ یقین جب دین پر ہو۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بات ائمہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں، کیوں کہ یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی لا نبی آبادی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی ہے ہی نہیں، تو جب کسی سے دلیل طلب کریں گے تو اس کا مطلب آپ تھوڑا سا ہچکچاہٹ، تھوڑا سا تذبذب ہے، کوئی شک کا۔ تو اسی طرح وہ شک ڈالنا چاہتا تھا، تو یقین یعنی آپ نے جو کہا اس یقین کا یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی تردد ہو، کوئی شک ذرہ بر ہو تو ہم کوئی دلیل یا سوچیں۔ اور علم کا جو حصول ہے اور پھر وہ عمل پر جو انسان کو ابھارتا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھنا چاہیے علم کا حصول کہاں سے کر رہا ہے، کن لوگوں سے پڑھ رہا ہے، اساتذہ کون ہیں، کیا منہجی ہیں، کتاب و سنت کو پڑھانے والے ہیں، انہیں عقیدے کا صحیح فہم ہے، یا ایسے لوگ جو دین سے نابلد ہیں اور نکار حدیث کا فتنے لے کر یا یہ تو دوسرے۔ صرف دین کے علم ہے نا، ہاں جی، جو کوئی بھی علم ہے، دوسرے کوئی بھی علم علوم ہے، ہے، ایسے استاد سے حاصل جو کرنا جو اس مکمل فن کا ماہر نہ ہو، یوں آپ کہہ لیجیے، جو اس فن کا ماہر نہ ہو، تو پھر وہ شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر بڑے فتنے اٹھیں گے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ درس دینے والے کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اساتذہ منہجی ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، اور کئی مرتبہ اس نے تھوڑا سا پڑھا اور پڑھتے ہی علماء کے خلاف اور دیندار لوگوں کے خلاف، علم کے خلاف، اور بالخصوص جو مساجد پر صفوں پر بیٹھ کر دن رات تعلیم دینے والے ان کے خلاف۔ کیوں کہتے ہیں جتنا تھوڑا ہو وہ اتنا ہی زیادہ ابلتا، اور جتنا علم زیادہ ہوگا وہ سفیدے کا جو درخت ہے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لگتا، سیدھا کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور آم کا درخت ہے اس پر جتنا پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک یہ بات ناظرین کے لیے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے اس کو وہ علم آتا بھی ہے یا نہیں آتا، اسے مسائل خبر بھی ہیں یا نہیں۔ ویسے ہی لکھ کر کوئی عظیم سکالر اور اس کے ساتھ مسئلے پوچھے جائیں اور اس حدیث کا مصداق نہ بنے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے، جیسے فعلم، علم حاصل کرو، انہ لا الہ الا اللہ، توحید کا علم ہے۔ جب شخص علم حاصل کرے گا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، تو یاد رکھیے وہ اللہ کے ساتھ کائنات میں نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو شریک نہ کرے گا۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے کہ اس پورے آسمان اور زمین کا مالک
اس کائنات کا مالک، اس چاند اور سورج کا مالک، تاروں کا مالک، انسانوں کا، مخلوق کا، جنات، ہر شے کا مالک ایک اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، جب مالک وہ ہے تو رزاق بھی وہ ہے۔ تو توحید کا جب اسے فہم حاصل ہوگا، یعنی پہلے نقطے پر بھی، اور جیسے حدیث کے الفاظ ہیں اور واقعات سے بھی کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے باقاعدہ آ کر، وہ چرواہا تھا، بکریاں اس کے ساتھ تھی، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم یہ گواہی دو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں۔ اس وقت الہ موجود تھے، لات، منات، عزا، حبل اور دیگر ان کے جو معبودان باطلہ۔ تو انہوں نے کہا اس کے بدلے کیا ملے گی؟ اس کے بدلے ہمیں، کہا تمہیں جنت؟ کہا مجھ جیسے یعنی رنگ و نسل اور میں ایک حبشی غلام، پھر بکریوں کا چرواہا، اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں۔ اب علم حاصل کرتے ہی اس نے یہ قبول کیا، اور اسے زندگی میں اس علم کے بعد دوسرا علم ابھی نہیں ملا۔ شہادتین کے بعد فوراً ہی حملہ ہوا اور وہ پہلے حلے میں ہی سب سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا، عمل، علم کے بعد عمل تھوڑا کیا ہے، اور اللہ کریم نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ عمل کے ارادے سے بھی آدمی اٹھ جائے، جی، یقین کے ساتھ اس نے قبول کر لیا علم کو، اور عمل کے ارادے کے ساتھ بھی اٹھ جائے تب بھی اس کا عمل ہو گیا، عمل اس کا عمل ہو گیا، عمل ہو گیا۔ عمل ہو گیا۔ وہ عمل کے اسے ارادے موقع سے نہیں ہی ملا۔ وہ شخص اپنی بستی سے نکلا تھا، عمل کے ارادے سے ہی، اور راستے میں اسے موت آ یہ گئی بھی تھی۔ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس سے ایک شخص آیا، پوچھا کہ نمازیں کتنی ہیں؟ آپ نے کہا اتنی، روزے کتنے ہیں؟ تو جب اٹھ کے گئے کہنے لگا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا یہ آدمی اگر من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایمان افروز باتیں، ہمارے فائدے کی باتیں، ہماری نصیحت کی باتیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کی باتیں جاری ہیں۔ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ہمارے آج کے اس پروگرام، اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔